من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد صلى الله عليه أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. عزاداران شہدائے کربلا، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کی وہ سورہ جمعہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کی شروع کی آیات کو میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن آخری آیات کچھ پہلے ہمارے آپ میں اچھی سی گفتگو ہو جائے، پھر رکھتے فضل، کیونکہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، کہیں کلام کرتے ہیں شروعات تو کیا ہوتا ہے، ہم تو راستوں میں سفر بھی بہت کیا کرتے ہیں لیکن سب سے تو بات چیت نہیں ہوتی ہے نا. جب آپس میں کچھ گفتگو ہوتی ہے تو اس کی بات سمجھ میں آتی، جب کبھی دوستانہ بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی راہوں میں چلتے ہوئے بھی ایسے دوستانے بن جایا کرتے ہیں کہ وہ دل پہ رہ جاتی ہیں چیزیں. تو خطیب اور سامعین کے بیچ میں ایک رشتہ جو ہوتا ہے وہ دوست کا ہوتا ہے، اور دوست کا رشتہ تو سب سے بڑا ہوتا ہے. انسان اپنے راز اپنے بچوں سے نہ کہے لیکن کچھ خاص راز دوستوں سے کہے جاتے ہیں. تو ہم آپ جب صفحے اعضا پہ آئیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ کوئی میرا جو خطیب ہے وہ ایک دوست ہے، اور کوئی میرا راز سننے والی. جو دوست ہوتا ہے وہ طریقے بتاتا ہے، لیکن کچھ راز ایسے کہ نہیں کہے جا سکتے، لیکن کوئی راز سننے والی بیوی یہاں پہ آ جاتی ہے آپ کے آنے سے پہلے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ شادیاں ہوتی ہیں تو شادی میں ہمیشہ لوگ لیٹ سے لیٹ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو مجلس کے شوقین ہوتے ہیں، جو رزق علم کے لیے آتے ہیں، وہ جہاں صفحے اعضا بچھی اور آگے پہنچ جاتے ہیں. کیوں پہنچتے ہیں؟ ایک یقین ہوتا ہے کہ کوئی آ جاتی ہے. عزاداران شہدائے کربلا، مجمع بہت سکوت میں ہے، مجھے پڑھنے میں بھی بہت اچھا لگے گا، اور چاہوں گی کہ آپ کے جو امیدیں ہیں اس وقت کے مطابق میں اتر جاؤں ممبر سے. ممبر زیادہ دیر سے کھا لیا جائے تو ساری لڑائیاں تو ممبر کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ممبر ہو یا کرسی ہو، بس یا کرسی ہو وہ سماوات ہے وہ ما فی الارض ہے. اللہ کی کرسی وہ جو ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے جو یہ کرسی، کہ اس کی کرسی سے ہمارا تعلق ہو. اور پروردگارہ جو بیویاں آئی ہیں ان کو، ان کے بچوں کو اس کرسی تک، اس منصب تک کے بی بی زہرا پہنچانے میں مدد کرے.
اپنی آیت کی طرف آتی ہوں. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، درود و سلام آل محمد کے لیے ہیں. میں نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اللہ نے ایک رسول بنا کر بھیجا، یتلو علیہ آیاتہ، جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم، اور کیا کرتا ہے؟ تزکیہ نفس کرتا ہے. ہم یہاں گھروں کی تو صفائی کر نہیں پاتے ہیں. کیا کہنے میرے رسول کے گھر کی صفائی بھی ہو، مہمان آنے والا ہوتا ہے جلدی جلدی کرتے ہیں، اپنے حساب سے ہر انسان کرتا ہے، لیکن مہمان آنے والا ہوا تو آگے آگے پورا تزکیہ نہیں ہو پاتا ہے. اور وہ کیا کہنا اس رسول کا جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے یزکیہم، میں نے یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو نفسوں کا زکا کرنے کے لیے آیا ہے. بھائی نفسوں کا زکا کیسے ہوگا؟ جب نفس کی بات پڑھ پائیں گے، نفس کیا کہہ رہا ہے، ہم اس کے نفس کو سمجھ سکیں گے تب تو، کیونکہ نفس تو بڑی عجیب چیز ہے. فَلْهَمْهُمَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بھائی ہم آپ کے نفس کو صاف کرنا چاہتے ہیں، ہم جب جانیں گے کہ نفس میں تقویٰ ہے، صاف کرنے کی ضرورت نہیں. فجور ہے تو وہ باتیں فجور والی باتوں کو تو نکالنا ہوگا. لیکن کیا کہنے میرے رسول کے اس جگہ پہ آئے جو جہاں پہ ظلمتوں کا اندھیرا تھا، جہاں پہ کولے کالے اور گورے کا فرق کیا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں میرے رسول پہ میری جانیں قربان ہو جائیں. ہم نبی پروردگار پر، نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے فرقوں کو مٹا کے بتایا. جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا وہاں بیٹی کو تعظیم کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ ہوتی ہے سیرت رسول، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرا نبی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آنے کے بعد اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا ہے. ہم ہوش میں ہوتے ہوئے بھی، اور خدا کرے ہمارے ہوش ایسے ہو جائیں کہ ہم ان کے پاس ہوں، جسم ہمارا یہاں ہو، روح ہماری وہاں ہو. وہ 14 دعائیں ہیں وہ ہم ان کی روح میں اپنی روح کو قریب پہنچانے کی کوشش کریں. بی بی زہرا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں نے پیغمبر اسلام کی آیت کو اس لیے، حالانکہ پورا قرآن آپ کے سینے پہ اترا ہے، لیکن کچھ آیات علی کی شان میں، کچھ شان بی بی زہرا کی شان میں، سورہ 14 کے 14 جو اتارے گئے ہیں ستارے، یہ پورا قرآن ان کی سیرت کہہ رہا. لیکن یہ خاص کر جو آیات ہیں پیغمبر اسلام کی شان میں، اس کو میں نے اس لیے اپنا نمونہ کلام بنایا ہے کیونکہ آج بندے سفر ہے، آج وہ تاریخ ہے جس میں یہاں پہ جو میرا مولا حسین جس کے غم میں ہم رونے آتے تھے، بی بی زہرا آتی تھی، آج وہ بی بی اپنے بابا کے غم میں بھی آئی ہوں گی، اور میرا مولا حسین ایک الگ طریقے سے یہاں تعظیم کے لیے آپ کے آیا ہے. رسول کو ہم جیسا کہنے والے بہت سی تعریفیں ہیں، میں ان کو پلٹنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن انا بشر مثلکم، قرآن میں یہ آتا ہے کہ میں بشر جیسا ہوں. بشر ہونا اور ہوتا ہے، بشر جیسا ہونا اور ہوتا ہے. تو رسول میں اگر ہم کہیں ڈرامہ کرنے جائیں، پلے کریں، ایکٹنگ کے لیے کھڑا کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جو اچھا ایکٹر ہوتا ہے وہ اگر کسی کی ایکٹنگ کرتا ہے، ممکری اگر کچھ نقل کسی کی کرتے تو کہتے بالکل تراش دیا، لگ رہا وہی تھے. پروردگار عالم نے کہا انہیں ضرورت نہیں تھی یہاں آنے کی، ہمیں ضرورت تھی، ہمارے لیے وہ یہاں بھیجے گئے، تو ہمارے لیے آئے. ہم جیسوں میں ان جیسوں کو بھیجا، ان جیسوں کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم جیسوں کے لیے ان جیسوں کو بھیجا. تو ظاہر سی بات ہے، میں نے جو مثال دی کہ اب جب آئے تو کہا
اور یہ ایک سلیقہ زندگی ہے. آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں لیکن جس میں جائیں ویسی بھاشا بولیں. آپ جائیں, آپ کو بہت انگریزی آتی ہوئی, مجھے تو یہ لگتا ہے جہالت, جہاں 4 ہندی میں یا اردو میں اپنی زبان میں بات کرنے والے ہوں وہاں پہ آپ گیٹ اٹ اور گیٹ بیک کرنا شروع کریں. یہ نہایت خالص ذہنی لگتی ہے نا. تو رسول جو آیا آپ کے لیے آیا, نے کہا میں تم جیسوں میں بھیج رہا ہوں. پروردگار کہہ رہا تو ایسا تم جیسوں میں مل گیا کہ لوگوں کو لگا کہ ہم جیسے ہیں, لیکن نہیں. فرق آپ یہ دیکھیں کہ میرے رسول کا ہاتھ, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے, آپ کیسے بھی گھمائیں, ادھر کریں ادھر کریں, ہاتھ ٹوٹ جائے گا زیادہ گھمایا جائے. لیکن کیا کہنے میرے رسول کے کہ اس کا ہاتھ وہ ہے, ہاتھ تو ہاتھ, اگر انگلی کا اشارہ ہو جائے تو بادل کو اپنی طرف بلا لیتا ہے, ابرو کا اشارہ ہو جائے تو بادلوں کو پلٹا دیتا ہے, ابرو پہ شکن آ جائے بادلوں کو پلٹا دیتا ہے, کنکریوں کو اپنے ہاتھوں پہ بلوا دیتا ہے, کلمہ پڑھوا دیتا ہے, دیواروں کو سجدہ کروا دیتا ہے, درختوں کو, میں تاریخوں سے پڑھ رہی ہوں, کوئی اپنے روایت نہیں پڑھ رہی, درختوں کو سجدہ کروا دیتا ہے. عزیزان گرامی, اس نے ایسا ہم جیسوں میں آ کے ملا کہ لوگوں نے کہا ہم جیسے ہیں. اس نے کہا پروردگار عالم نے مجھے بھیجا ہے, قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں نے ماننے سے انکار کیا. اس خدا کے رسول نے بڑے عجب انداز میں کہا کہ دیکھو دیکھو, پروردگار عالم نے نبی بھیجے تھے. نبی کیسے آئے تھے بھائی؟ نبی جتنے بھی آئے ہیں, میں بھی تاریخ میں بعد میں جاؤں گی, کس کا پسینہ ہے؟ ہمارے رسول کے پسینے کا صدقہ ہے. اور میں ماں کے کلمات بتا دوں کہ وَالْخَلَقِ الْعَرْشِ مِنَ الْعَرَقِ رَاسَيْن, راس کہتے ہیں سر کو. میں نے عرش کو بنایا کس سے؟ من العرق راسین, نبی کے سر کے پسینے سے بنایا. والملائکہ خلق الملائکہ عرق صدرین, والخلق نبی, نبیوں کو کیسے بنایا؟ عرق جبین, جبی کا پسینہ لیا اور نبی کو بنا دیا. سنتی رہیے. اب جو سب سے پست ترین چیز ہوتی ہے کیا؟ زمین. میرے رسول کا پسینہ من خلق الارض, ارض کہتے ہیں زمین, میں نے زمین بنایا کس سے؟ من عرق الارجین, رجل کہتے ہیں, ارجل کہتے ہیں پیر کو. تو میں نے اس کے قدموں کا پسینہ لیا اور زمین بنا دیا. عزیزان گرامی غور کرے گی بھائی, اگر اردو اچھی ہو تو اردو زبان میں سر کے پسینے کو پسینہ کہتے ہیں, جسم کے پسینے کو پسینہ کہتے ہیں, آپ کے پسینے کو پسینہ کہیں گے. پیر کا پسینہ پسینہ نہیں ہوتا, پیر کی میل کہی جائے گی اردو زبان میں. کیا کہنا میرے حبیب کا, کیا کہنا میرے رسول کا, جس کے قدموں کی میل نکلے تو ارض بن جاتی ہے, زمین بن جاتی ہے. اب یہ خیال رکھیے گا کہ رسول کے قدموں کی میل سے جو ارض بنی ہے, اس سے غلہ اٹھتا ہے, اس سے ہم کھاتے ہیں, ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. کیا کہنا اس رسول کی عظمت کا. رسول کے پسینے کے صدقے میں یہ کائنات بنی, یہ آسمان بنا, یہ زمین بنی, یہ سارے انبیاء بنے. یہ رسول کے پسینے کا صدقہ. پروردگار نے کہا کہ جتنے بھی یہ نبی آئے, بات کو وہاں پہ بھی چھوڑا, مکمل کروں گی جہاں سے میں نے کہا کہ ہاتھ ہمارا گھماؤں
تو ٹوٹ جائے. بالکل پوری مجلس کو ذہنوں میں بار بار غور کیا کریں, کیونکہ اس سے ذہن تیز ہوتا ہے. یہاں پہ بیٹھ کے ذہنوں میں رکھنا سیکھیں. اگر ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں تو میں نے جو کہا کہ آدھی بات ذہن میں رہتی ہے اور آدھی نکل جاتی ہے, اور وہ بڑا خطرناک ماحول ہو جاتا ہے. ایک صاحبہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی, ہم مجلس میں آئے تھے, تو وہ مستقل بات کر رہی تھی, تو میں نے ان کو ہلکے سے ان کی دوپٹے کو کھینچ کے کہا جو صاحب مجلس ہے وہ دیکھ رہی ہیں ان کو. تو بیچاری بات کے فلو میں زیادہ تھی, گھبرا گئی. سوچا صاحب مجلس کے اوپر تھوڑا اچھا امپیکٹ ڈال لیں. واقعہ نہیں سنا تھا, اور وہ واقعہ پڑھ رہی تھی حضرت حمزہ کا جو جگر چبایا. انہوں نے کہا جگر چبایا. اب وہ انہوں نے صاحب مجلس کو دیکھا, بولی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے کہا ارے بھائی یہ غزل نہ کرو. تو توجہ ہم دکھائیں اور توجہ ہو وہ دکھ جاتی ہے. توجہ ہونا ضروری ہے, توجہ دکھانا ضروری نہیں. ہم یہاں دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں آتے ہیں اور نہ کوئی دیکھتا ہے, صرف ایک وہ دیکھنے والا ہے. اور ہم اپنی زبان میں تو بہت کہتے ہیں اللہ سے بڑا ڈرتا. ڈرتے بتائیے؟ کچھ بھی نہیں ڈرتے ہیں, ہم بھی نہیں ڈرتے ہیں. ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں, سچ بتائیں. کوئی بھی انسان کوئی جرم کرے, بالکل سادی سی مثال دے رہے ہیں دلیل کے ساتھ, بری لگے گی جو بھی سوچے کہ بھائی جو بھائی ڈرتا ہو اس میں سے کوئی بہت اللہ والا ہو, الگ بات ہے. مگر ہم یہاں ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ بندہ نہیں ڈرتا جس سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے. اس کی دلیل یہ ہے, ایک کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں, گڑبڑ کریں گے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے, اس کا بھی خوف ہوگا کہ ارے یہ نہ دیکھ لے, کہیں یہ دیکھ لے گا تو کہہ دے گا. یہ خوف ہی نہیں ہوتا کہ وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. کسی کی خدمت کرتے ہیں, چپ کے کرتے کہتے ارے وہ آ رہی ہیں وہ نہ سن لے. کیوں؟ کیونکہ خوف ہے اس بندے کا ہے جس کے خلاف بول رہے ہیں. یقینی طور پہ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف ہم اتنا سیکھ کے چلے جائیں کہ صرف اللہ کا خوف, اور چند لمحوں کے لیے بھی انسان اللہ کا خوف رکھتا ہے تو بہت کچھ اپنے کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. نبی کے پسینے سے سارے انبیاء بنے. میرے خالق نے کہا میں نے انبیاء بنائے اور سارے نبیوں کو ایک ایک اس نے معجزہ دیا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں جہاں پہ عقل شعور سوچنے سے عاجز ہو جائے, اسے معجزہ کہتے ہیں. اور یہ بھی کبھی کبھی معجزہ ہو جاتا ہے, کچھ لوگ بالکل بیدار بیٹھے ہوتے ہیں اور لیکن ان کو بھی نیند آ جاتی, تو یہ بھی ایک عقل سوچنے پہ عاجز ہو جاتی ہے. سب بات میرے محمد والے عاجز ہو گئی. تو جہاں پر عقل لفظی معنوں میں, جہاں پر عقل انسانی سوچنے سے عاجز ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. ہمارے انبیاء کو 1,24,000 انبیاء کو پروردگار عالم نے ایک ایک معجزہ دے کر بھیجا, لیکن میرے رسول کے لیے پروردگار نے کہا وَأَرْسَلْنَاكُمْ بَشَّرْنَاكُمْ وَنَذِيرًا بُرْهَانَكُمْ. میں نے پورے جسم کو, میں نے اپنے رسول کو برہان بنا کر بھیجا, یعنی کہ میرا رسول جو ہے پورا پیکر اس کا معجزہ ہے. اس کے ہاتھ معجزہ, بال معجزہ, آپ معجزہ, اس کا جو کلام کرتا ہے وہ بھی معجزہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کلام معجزہ نہ ہوتا تو سینے کے اوپر جو اتارا کیوں جاتا قرآن وَأَنزَلْنَاهُ مُنَزَّلًا تَنزِيلًا. میں نے قرآن کو سینے رسول پہ اتارا. سے بات ہے تو
मोजिज़े दे के भेजे। और मोजिज़ा ऐसी चीज हुई कि अंबिया को, या कहते हैं उर्दू जबान की इस्तिलाह में कि अंबिया की एक वो पहचान बन गई, उसे मोजिज़ा कहते हैं। लेकिन क्या हम खाकी की ये है उसमें जुर्रत कि हम अंबिया को पहचान सकें? तो जब हम 1,23,000 अंबिया के मोजिज़ात को नहीं पहचान सकते हैं, अब 1,23,999 अंबिया पैगंबर इस्लाम को छोड़कर या 1,24,000 अंबिया है, उसमें 313 उनसे भी अफजल हुए रसूल बने, 313 में उससे भी अफजल हुए वो 5 उलुल अज़्म बने, उनसे भी अफजल जो बना वो मेरा नबी खत्म मर्तबत रसूल पैगंबर इस्लाम बना खातिमुन नबीयीन। जब हमें इनके मोजिज़े नहीं समझ में आए तो उनका मोजिज़ा कैसे समझ में आएगा? अज़ीज़ान गिरामी, जब उनका मोजिज़ा नहीं समझ में आएगा, उस रसूल ने बारान की चोटी पे खड़े होकर फेफड़ों को अपने पूरी ताकत से समेट के कहा, मक्का को समेट कर तमाम वहाँ की अभियान मक्का को बुला के और ये एक जुमला कहा कि देखो देखो हम नबी बनाकर भेजे गए हैं, हम नबी बनाकर भेजे गए हैं, और तुम्हें अगर हमारी नबूवत पे शक है, तुमको अगर शक है तो हम चांद को शक करके दिखाए देते हैं कि देखो तुम क्या हो और हम क्या हैं। सलामत रखे पानी पूछने वाले। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि अब किसी को कोई पानी भी नहीं पूछने वाला है। लेकिन शुरुआती दौर में जब मैंने इंसान को, जो मैं बात काट के कह दूं, हमेशा सीखते रहना चाहिए। हम बच्चों से भी क्या सीख रहे हम नहीं सोच सकते। मैं मस्जिद पढ़ती थी, दबा के खाना पानी खा के आते थे कि ताकत लगे। अच्छा, जब पेट गर्म होता है, एनर्जी मिलती है, तो फिर जबान को पानी की, जिस्म को पानी की फौरन जरूरत होगी, यहाँ जबान सूखने लगती थी। मैंने कहीं जिक्र किया तो उन्होंने कहा मैं नौहा पढ़ते मैं खाना नहीं खा के, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं खा? कहने लगी आवाज नहीं निकलती। समझ गए? जिंदगी इंसान को ये सफर है, हमेशा हर एक से सीखता रहे। जो अपने आप को बुलंद समझता है वो सीख नहीं पाता। तो मैंने ये सीखा, इसलिए थोड़ा पानी की कम जरूरत होती है सलवार देने में। जल्दी जल्दी अपने रब्त की तरफ बढ़ते हुए परवरदिगार आलम ने ये कहा, जो जहाँ पर मैंने बात छोड़ी उसको, कि हमारा हाथ जैसे चाहे मोड़ दें मोड़ जाए, जिस तरह से करें, लेकिन उसके साथ ज्यादा हरकत दी जाएगी तो वो टूट जाएगा। लेकिन खुदा का रसूल वो है जो अपने इशारों के ऊपर आसमानों को पलटा देने वाला है, सितारों को जुम्बिश करवा देने वाला है। लोग ये कहते हैं, दुनिया वालों ने ये कह दिया कि ये मोजिज़े हैं कि सितारे को पलटा दिया, सितारे को धर पे उतार लिया, आसमान को झुका सकता है मेरा रसूल, दरख्त को झुका लेता है, कंकड़ियों को कलमा पढ़वा लेता है। ये कोई मेरे नबी के मोजिज़े नहीं है, ये तो पुराने नबी भी करते रहे हैं। ये तो कमली वाले की अदाएं हैं, ये छोटी छोटी सी वो अदाएं दिखा के दिखाता है। वो कहता है कि मेरे बाल मोजिज़ा, मेरा जिस्म मोजिज़ा। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे बाल जो होते हैं, ये बाल उतरते हैं तो क्या होता है, कटते हैं, बढ़ते हैं, गिरते हैं, बिकते हैं। लेकिन मेरे नबी के जिस्म का अगर एक बाल गिर जाए और किसी के घर में रह जाए तो रात भर मलाइका तस्बीह करते हैं, है ना। अबू साले के घर में आ जाए तो एक बाल तो रात भर मलाइका तस्बीह करते हैं। बीमार के पास ले जाया जाए तो शिफा दे देता है वो एक बाल। बीवियों, मुझे एक जुमला कहने दीजिए कि रसूल का बाल ऐसा है, बाल ऐसा है। बाल क्या होता है? जिसमें की मैल होती है, कटता है, बाल और नाखून मैल है। जिसका बाल ऐसा है उसकी आल कैसी होगी? सुल्ब का सुल्बी, जो खून है हुसैन
वो कैसा होगा पूरी जिंदगी में अगर रसूल की सीरत को देखा जाए, अज़ादारा ने शोधा करबला, रसूल ने सिर्फ अपने हर अमल को अल्लाह के लिए अंजाम दिया है। और कुरान किस तरह से हमारे छोटे छोटे सी सूरतें या कुरान की शुरुआती सूरतों की आयतों को आप गौर करें कि हम एक छोटा सा अमल लाएंगे कुरान में परवरदिगार आलम रसूल के लिए। और बहुत सी आयत ऐसी हैं जिसमें कुछ पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि रसूल को अल्लाह तंबीह कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं मुमकिन है, हरगिज़ नहीं। कुरान जो उतरा है वो हमारी हिदायत के लिए उतरा है। उसने तो परवरदिगार आलम ने ना कि अपने नूर से एक नूर को अलहदा किया और उस नूर से दो नूर बने। क्या है? अना बशरुम मिस्लुकुम और मिन नूर अना वो अलीउन मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर से बने हैं। तो अजीज़ान गिरामी वो एक नूर था जिससे दो नूर बने, एक नूर बना और उस एक नूर से परवरदिगार आलम ने ये दो नूर बना के कायनात को मुनव्वर करके ये बता दिया कि देखो अब जो कुछ है वो इनके लिए बनाया है मैंने और ये तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। अजीज़ान गिरामी, तो ज़रा इनके हम मर्तबे को समझें, लेकिन इनकी सादा ज़िंदगी के ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो पूरी ज़िंदगी में कुरान मजीद में अगर हम गौर करते हैं तो परवरदिगार आलम कहीं पे कुरान में सिर्फ 4 जगह ऐसा है कि जहाँ पे नाम मोहम्मद आया है, कहीं पर नाम मोहम्मद नहीं आया है। कहीं पे आया है एक 2 या 4 जगह जहाँ पे आया है। एक बार अबा मोहम्मद करके आया है, एक बार आया है वहाँ मोहम्मद इल्ला रसूल मोहम्मद करके नाम नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? अल्लाह का तो सबसे प्यारा है मोहम्मद, और जो प्यारा होता है उसका नाम तो हर लम्हा ज़बान पे होता है। लेकिन क्या कभी गौर किया कि जो प्यारा होता है उसके बुलाने का तरीका भी तो बदल जाया करता है। हमारा जो सबसे होनहार बच्चा होगा उसको हम क्या कहते हैं? नाम नहीं लेते, नाम ज़्यादातर उसका नहीं लेते हैं। क्या कहेंगे? मेरा बेटा, मेरा कलेजा, मेरा लाल। अल्लाह को उसका हबीब इतना प्यारा है, उसने कहीं पे कहा या अय्युहल मुदस्सिर, अगर उसने चादर को ओढ़ा तो कहा या अय्युहल मुदस्सिर, कंबल को ओढ़ा तो कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, उसकी पाकीज़गी को देखा तो कहा या ताहा, तो उसके रात के फन को देखा तो कहा वख्तलाफिल लैल वन नहार, उसके चेहरों की खूबसूरती को देखा तो कहा वशम्से वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा, उसकी जुल्फों को देखा तो कहा वल्लैल इज़ा यग़शाहा, उसके कदमों को देखा तो कहा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, उसके सीने को देखा तो क्या कहा अलम नशरह लका सदरका व वज़अना अन्का ज़िक्रका लज़ी अनक़ज़ा ज़हरका, ये सीना इतना कुशादा है। और उसका इखलाक देखा तो फिर कुरान की आयत में इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम, ये तो खुल्क़े अज़ीम है। कुरान जिसके कसीदे पढ़े उसे रसूल कहते हैं, और रसूल जिसके कसीदे पढ़े उसे हमारी ज़बान में हुसैन
کریں. جو خواتین یہاں آئی ہیں ان کے بچوں کو باری بی بی زہرا ان کے دامن کو دعاؤں سے بھر لینا ہے. یہ مائیں اپنے بچوں سے پہچانی جائیں, ان کے بچے اتنے بلند مرتبہ ہوں. ان کی بیٹیاں جو جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جن ماؤں کی بچیاں گھر میں بھی بی بی زہرا, ان کی بچیوں کے قسمتوں کو تقدیروں کو بلند کر دینا. بیٹیوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں. کسی کی بیٹی کو دیکھیں ہمیشہ اچھا سوچیے گا. بہت بڑی چیز ہوتی ہے بیٹی. کیا چیز ہوتی ہے یہ ہر بیٹی والا سمجھ سکتا ہے یا یہ رسول سے پوچھیں. بیٹی اتنی نازک ہوتی ہے. بیٹی کو کہا جاتا ہے بیٹا گیہوں ہے, بیٹی دھان ہے. دھان کیوں کہا جاتا ہے؟ گیہوں جہاں پہ بویا جاتا ہے وہیں پیدا ہو جاتا ہے. دھان جہاں پہ بویا جاتا ہے نا وہاں پہ پیدا نہیں ہوتا, وہاں سے اکھاڑ کے. بالکل غور سے توجہ سے میری غور کریں. اب قدرت کا نظام آپ دیکھیں, اس کے ہر لمحے میں آپ اپنے جسم کو دیکھیں. لکم انفسکم جسم صغیر, چھوٹے سے جسم کو دیکھو, پوری کائنات تمہارے جسم میں نظر آئے گی. بیٹی کو جو بنایا وہ دھان بنایا ہے. آپ پوچھے گا جا کے کسانوں سے دھان کیسے بویا جاتا ہے, دلہن کہتے ہیں. اس کو جب لیتے ہیں تو بوتے ہیں, جہاں بویا جاتا ہے وہاں پہ وہ اگتا نہیں ہے, وہاں سے اکھاڑ کے دوسری جگہ جب وہ درخت لگتا ہے, درخت نہیں کہا جائے گا, وہ تو حرب ہے, وہ پودا ہوتا ہے دھان. اسی لیے تو جب وہ لگایا جاتا ہے تو وہاں وہ غلہ دیتا ہے, وہ پودا وہاں غلہ دیتا ہے. مائیں پالتی ہیں اپنے سینے سے لگا کے, اس بیٹی کو چلے جانا ہوتا ہے. ہماری بچیاں بہت رہتی ہیں محفل میں, اس لیے میری ایک الگ دعا بچیوں کے لیے ہوتی ہے. سے بات دے جائیں محمد والا سینے کی بات آئی تھی رسول کی, تو تھوڑا سا اور فضائل, اس کے بعد رکھتے مسائل. وقت تو پورا ہو گیا میرے ممبر سے اترنے کا. میرا وقت تو ابھی دعا مانگے کہ ہم آپ کے بیچ میں رہیں. بہرحال لیکن ہاں وقت بڑا خراب چل رہا ہے, وقت کا خیال رکھیں اور ہم کبھی وقت کی آندھی میں بہہ نہ جائیں. امام زمانہ ہمارے ساتھ ہوں, ہم زمانے کے ساتھ رہیں, کیونکہ امام زمانہ ہمارے ساتھ ہے. سبب میں نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی, اس سینے کے انقضا ظہرک, وہ رفعنا آخر آیت پہ, وہ رفعنا. جب رفع کے معنی کیا ہے؟ جب فرصت مل جائے. رفعنا لکا ذکرک ہے نا, پورے غور کریے. فیضا فرقتا فنصب, مطلب ذکر کرو جب فرق والا. فیضا فرقتا, اور جب فرق فارغ ہو جاؤ. فنصب, اپنے فنصب سے. الی ربک فرغب, اپنے رب کی طرف پلٹا. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا. قرآن تو یہ کہہ رہا, بھائی دیکھیں اللہ نے کسے بنایا؟ اللہ نے نبیوں کو بنایا, نبیوں کو بنانے کے بعد بھیجا اور یہ کہا کہ میں نے بنائے, اب تم اپنے بنائے دیکھو, ہمارے بنائے دیکھو, بندہ بنائے گا. میں بنانے والا ہوں. میں کیا ہوں؟ میں صاحب مختار ہوں. میں تو بناؤں گا, میں جب بناؤں گا تو بے عیب بناؤں گا, تم بناؤ گے تو عیبدار بناؤ گے. میں صاحب مختار ہوں, میں بناؤں گا تو کیا بناؤں گا؟ تم بناؤ گے بنا اختیار والا بناؤ گے, جو چاہے گا وہ نہیں کر سکتا ہے. میرے اختیار میں ہے کائنات, میں بناؤں گا تو کیسا بناؤں گا؟ احمد مختار بناؤں گا. تو وہ پروردگار یہ بتاتا جا رہا ہے کہ میں بناؤں گا کیسا بناؤں گا, تم بناؤ گے کیسا بناؤ گے. اب بندہ پروردگار نے نبی بنے اس کے پسینے سے, اور پسینہ نبی کے جسم کا ہوتا ہے نور. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نور سے. تو جو البائی تم خاکی ہو, تم بناؤ گے تو خاکی بناؤ گے, میں بناؤں گا تو نوری بناؤں گا. پروردگار اس لیے وہ قرآن میں آیت بھیج کے یہ بتا رہا ہے نا. بندوں کے لیے کیا آیت آئی ہے؟ کون سی آیت ہے؟ مرنے کی بہت سی آیتیں ہیں, کوئی سی میرے سمان ہے نا. الیہ ترجعون, اسی طرف پلٹ کے جانا ہے. کنتم تکفرون باللہ امواتا والاحیاء عند ربہم یرزقون, ہے نا. الیہ ثم الیہ ترجعون, پھر اسی طرف رجوع کر کے جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ مٹی سے بنائے گئے ہو, بالکل توجہ رہو.
اور کہاں جاتے ہیں؟ مٹی میں. تمہیں وہاں جس سے آئے ہو مٹی سے خاک سے بنے ہو, تمہیں خاک میں مل جانا ہے. وہ نور سے بنا ہے اس لیے نور کی طرف جائے گا. پروردگار عالم کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تم خاک سے بنے ہو ترجعون, تمہیں خاک کی طرف جانا ہے. وہ نور سے بنا ہے, وہ اِلیٰ رَبِّكَ فَارْغَب. رسول کے لیے ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ نہیں آیا ہے. قرآن کی لطافت کو دیکھیں, غور کریں. قرآن کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, رسول کے لیے کہہ رہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تم اپنی میری بارگاہ میں لوٹ آؤ گے. جو خاک سے بنا ہے وہ خاک کی طرف جائے گا, جو نور سے بنا ہے اسے نور کی طرف پلٹ کر جانا ہے. میری بیویاں مصائب کا بےچینی سے انتظار کرتی ہیں, کیونکہ آنکھیں بھی چاہے جتنے ہم فضائل سن لیں, جب تک آنکھیں برسات کر کے نہ جائیں حسین کے لال پہ, تب تک دل کو تسلی نہیں ہوتی ہے. کچھ بیویاں جو ہیں برسات کرنے کے لیے بے چین رہتی ہیں, اور کبھی کبھی جن کو نیند آتی ہے وہ بھی انتظار کرتی ہیں کہ اگر مسائل شروع ہوگا تو ہمارا بھی کام ساتھ میں ہو جائے گا. بہرحال مولا آپ کی مجلسوں کو قبول کریں. اور نہیں بھائی, ہم تو بہت پریکٹیکل بات کہنے کے عادی ہیں. جب ہم بچپنے میں تھے تو گھر میں بڑی بہنیں چٹکی کاٹا کرتی تھی کہ سونے کے لیے نہ جانا مجلس میں. انتظار رہتا تھا کہ مصائب جب ہو تو سوئیں گے قاعدے سے, اور جتنا سر اچھا جھکا لے سمجھ لو وہ بہت اچھے سے گریا کر رہا ہے, مطلب دوسرے معنوں میں. لیکن ہاں بی زہرا سب کا آنا قبول کرتی ہیں. ہم آپ کے قربان جائیں جیسے بھی, کیونکہ تھکان ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے, اور بیوی آنا سب کا قبول کرتی ہے. جس منزل پہ میں آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتی تھی میں وہاں تک کے آ گئی. میں نے رسول کی آیت شروع کی تھی. رسول کے گھرانے میں شہادت اور رسول کوئی بھی ہو, جتنے یہ نوری پیکر ہیں, یہ اپنی حیات طیبہ کو انہوں نے جو ان کی کسی بیماری کے سبب سے نہیں گئے, یہ شہید کیے گئے ہیں. اور رسول کے لیے بھی یہ ہے کہ جنگ احد میں دندان مبارک سے اتنا خون نکل گیا تھا, اس نتیجے سے بھی کہا جا سکتا ہے, بہرحال اور روایات ہیں, ان کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے, کہ جب آخری وقت ہوا میرے رسول کا, باپ اور بیٹی میں ایک عجیب, میں نے جملہ کہا ہے نا کہ بیٹیاں ایک الگ گھر کا نور ہوتی ہیں, اجالا ہوتی ہیں. باپ اور بیٹی میں ایک الگ محبت ہوتی ہے. اور فاطمہ زہرا جیسی بیٹی تاریخ اسلام کی 3 بیٹیاں باپ کو چاہنے والی, ایک رونے والی باپ کو رونے والی بیٹیاں, ایک فاطمہ زہرا ہیں جن کا نام بہت روشن ہے, دوسری میری بیٹی سکینہ یتیمہ حسین ہے, اور تیسری بیٹی جو ہے وہ ابو ذر غفاری کی بیٹی تھی جن کے باپ کو جلا وطن کیا گیا تھا. تو وہ صحرا میں رو رو کے کہتی تھی, پتے لا لا کے اپنے بابا کے جسم کو ڈھکتی تھی. کربلا میں یہی تو سکینہ نے کہا تھا کہ ہائے میرے ہاتھوں کو کھول دے کوئی, اگر میں صحرا میں چلی جاؤں گی میرے پاس چادر نہیں ہوگی, پھر بھی میں اپنے صحرا کے پتے لا کر اپنے بابا کے لاشے کو ڈھک دوں گی. عزیزوں, لیکن زہرا جیسی بیٹی باپ کو چاہنے والی, رسول جیسا باپ کو, رسول کا آخری وقت ہوا. یہ تاریخ بڑی قیامت کی ہے عزیزوں. یہاں 14 معصومین آ جاتے ہیں کیونکہ آج اس کے شہادت کی تاریخ ہے, جس کے جنازے میں بہت چند افراد کے بھی یہ کہتے ہیں یہ کتنے غریب ہیں.
اگر کسی کے جنازے میں کم ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ بیویوں اہل بیت اطہار کے جنازے کیسے اٹھے ہیں؟ رسول کے جنازے میں 11 افراد تھے۔ بی بی زہرا کے جنازے میں میرا مولا علی تھا، حسن حسین تھے۔ اس کے بعد حسن امت کو بڑی شکایت تھی کہ سب کو بلایا نہیں گیا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ امام حسن کے جنازے میں امت والے تھے مگر، تو کیسے جنازہ اٹھا کے تیر برسائے گئے، جنازہ دوبارہ واپس آیا۔ بیویوں یہ چوتھا جنازہ تھا۔ پانچواں جنازہ ایسا اٹھا کہ لاشا پڑا رہا، تیر برستے رہے، بیٹی کو لاشے سے تماچے مار کے جدا کر دیا گیا۔ ربکم اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، تھوڑے تھوڑے سے مسائل کے ٹکڑے وہاں تک چلاؤں گی آپ کو۔ عزیزوں، تو بیٹی سے کوئی باپ جدا نہ ہو، خدا نہ کرے بیٹی باپ کا دم ٹوٹتے ہوئے دیکھے۔ رسول کا آخری وقت ہوا، کوئی ہے دروازے پہ دخل باپ کر رہا ہے۔ سیدہ نے کہا کون ہے؟ عربی۔ بار بار میرے بابا کی میں کہہ رہی ہوں طبیعت نہیں ٹھیک ہے، میرے بابا حالت میں، تو دروازے پہ دخل باپ کر رہا۔ رسول نے کہا سیدہ دروازہ کھول لو، یہ وہ ہے جو ماؤں کو بیوہ کرتا ہے، عورتوں کو بچوں کو یتیم کرتا ہے، بہنوں کو بھائیوں سے چھڑاتا ہے، بھائیوں کو بہنوں سے چھڑاتا ہے۔ اس کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو تمہارے در کا شرف ہے کہ دروازے پہ لے رہا ہے تم سے اسرائیل، در اجازت مانگ رہا ہے۔ بیوی نے کیسے اجازت دی ہوگی؟ جب اسرائیل آئے، ملک الموت آئے ہیں، بیویوں ایک جملہ میرے رسول نے کہا تھا ملک الموت سے، اے اسرائیل جتنی بھی ہیں دقتیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں میرے اوپر ختم کر دینا، مگر میری امت پہ کوئی تکلیف نہ رکھنا۔ آئے وہ رسول جس کے اپنی امت کا آخری لمحے تک اتنا خیال تھا، ہمیں اس کی وفات کے بعد اس کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ بی بی زہرا کے دروازے کا یہ شرف تھا کہ ملک اجازت مانگ رہا ہے، ملک الموت اجازت مانگ رہا ہے، لیکن ہے رسول کی شہادت کے بعد بی بی زہرا کے در پہ لکڑیاں لے کے آ گئے، جمع کر لیا۔ بی بی کے دل پہ کیا گزری ہوگی اگر کوئی بیٹی باپ کا اچھا وقت دیکھ چکی ہو، باپ کے مرنے کے بعد جو برا وقت آتا ہے، بیٹی کے دل سے پوچھئے، ہائے بی بی زہرا کے دل سے پوچھئے، اے بابا جو لوگ آپ کے گھر پہ آ کے سلامی دیتے تھے، اب وہ دیکھ کے علی کو بھی فراموش کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ادرکم علی اللہ۔ بیویوں، رسول کی شہادت کے بعد میری بی بی زہرا چند دن زندہ رہی ہے، لیکن جب تک زندہ رہی اپنے بابا کو روتی رہی۔ میں یہاں سے آپ کو روئے کربلا لے چلوں گی کہ عالم ارواح میں جب پروردگار عالم روحوں سے پوچھ رہا تھا، سارے انبیاء سے یہ پوچھا تھا، ایک تاج رکھا ہے۔ میں پوری تمہید کے ساتھ بہت رک کے مسائل پڑھوں گی، انشاءاللہ آپ بہت مسائل کریں گی، گریا کرنے والا یہاں کا مجمع ہوتا ہے۔ وہ تاج رکھا تھا، پروردگار عالم نے رسول سے کہا کہ پوچھ لو سارے نبیوں سے کہا گیا کہ یہ تاج تمہیں ملے گا، لیکن یہ تاج لگانے سے پہلے یہ رجسٹر رکھا ہوا ہے۔ یہ سب عالم ارواح میں باتیں ہو رہی ہیں عزیزان اکرام، کہا یہ رکھا ہوا ہے رجسٹر، اب اس کو دیکھ لو، اس کی شرائط کو۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے جتنے نبی آئے، انہوں نے جب وہ شرائط کو دیکھا تو رجسٹر کو بند کر دیا، کہا یا رسول اللہ، یا پیغمبر، یا میرے ختم مرتبہ، مجھ سے یہ شرطیں نہیں ہو پائیں گی۔ اتنے میں جب یہ سارے نبی چلے گئے تو ایک چھوٹا سا نوری پیکر دیکھا، ابھی عالم ارواح میں ہے حسین، ابھی آئے نہیں ہے کائنات میں،
ایک نوری پیکر آگے بڑھتا ہوا آیا. حسین ہے. وہ کون ہے نوری پیکر؟ رسول کے پاس آیا. رسول سے کہا نانا یہ تاج تو آپ کے سر پہ جانا چاہیے. میرے رسول نے کہا حسین میں یہ تاج کے سر پہ رکھ سکتا ہوں مگر اس کے لیے مجھے کسی کے اذن کی ضرورت ہے. حسین نے عالم نور میں اس تاج کو اٹھا کر حسین کے سر پہ رسول کے سر پہ رکھا. سر پہ رکھنا تھا اور ایک جملہ کہا نانا آپ تاج لگائیں اور باقی شرائط میں جانوں. نانا جانے اور اس کا حسین جانے. عزاداران شہدائے کربلا وقت گزرتا گیا. وہ وقت آیا جب وہ شرائط پوری کرنے کی. رسول کے نواسے نے وہ شرطوں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد دستخط کرتے گئے. روح الامین کے سامنے جبرائیل کے سامنے دستخط کرتے گئے. ایک پنا ایسا آیا جسے دیکھنے کے بعد حسین نے دستخط تو کر دیے لیکن میرا مولا میرا مظلوم مولا میرا کریم مولا میرا کائنات کو چاہنے والا مولا ایک بار چلا گیا مدینے سے باہر اور ایک دیوار کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے. حسین گریا کرتے جاتے ہیں. کہتے ہیں اے خدا بندہ مجھے معاف کرنا. میں نے نانا سے تو وعدہ کر لیا تھا جو کچھ میرے ذمے ہے وہ تو میں کر دوں گا لیکن آگے کی شرط میں کیسے پوری کروں؟ وہ میری بہن سے متعلق ہے. شب ہونے لگی. حسین ڈھونڈے جانے لگے پورے مدینے میں. حسین نہیں مل رہے ہیں. حسن کو بلایا گیا. حسین ڈھونڈے گئے. دیکھا مسجد نبوی کی ایک دیوار کے پاس گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں. حسین کو لائے. حسین سے پوچھا. کہا نانا میں نے دستخط تو کر دیے ہیں. زینب سامنے ہے. حسین ایک بار نانا کو دیکھتے ہیں ایک بار بہن زینب کو دیکھتے ہیں. ایک بار نانا کو دیکھتے ہیں ایک بار زینب کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں نانا میں نے دستخط تو کر دیا ہے لیکن نانا میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا لیکن ایک وعدہ ایسا ہے جس میں مجھے کسی اور کی اجازت ضروری ہے. یہ بھی آپ کے ذہن پہنچ گئے ہوں گے. وہ کون بیوی ہے؟ وہ میری بیوی شام والی بیوی زینب ہے. زینب سمجھ گئی آگے بڑھ کے آئی. اے میرے حسین اے میرے ماجائے اگر تم نے دستخط کر دیا ہے تو زینب تمہارے ساتھ ساتھ ہے. کربلا سے کوفہ کوفے سے شام جائے گی. عزیزوں مدینے سے جب یہ کارواں چلا تھا تو عبداللہ کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے تھے. بیویوں جب اجازت لینے کے لیے آئے تو جناب عبداللہ نے ایک جملہ کہا کہ بنی ہاشم سے کہہ دو کہ زینب کو لینے آنا ہے تو سارے بھائیوں سے موہر لینے کے لیے آئے. عزیزوں حسین نے ایک بار کہا عباس سے ایک بار سب سے کہا قاسم سے اور محمد سے کہا جب بیٹی گھر سے لائی جاتی ہے اس کے گھر سے بیٹی کو اپنے گھر میں لاتے ہیں تو بڑی شان سے لانا چاہیے. ہمیں زینب کو لانا ہے. بیویوں یہ مجمع آیا عبداللہ کے دروازے پہ آیا. آواز دی زینب کو لے کر آئے. عبداللہ حسین کو بلایا. حسین کے ہاتھ میں زینب کا ہاتھ دیا. بڑی حسرت سے ایک جملہ کہا عبداللہ میں نے زینب کو تمہارے ہاتھ میں دیا لیکن میری شرط بھی سن لو. یہ بہن تمہارے ترکے میں ہے. میری ایک شرط ہے جو بھائی جو عیسیٰ لینے زینب کو آئے ہیں جب مدینے سے جا رہی ہے مدینے واپس آئے گی تو سب کو آنا ہوگا. ہائے میرا مظلوم ماں پیچھے ہٹ گیا. زینب کا ہاتھ چھوڑ دیا. ادھر سے حسین پیچھے ہٹے اور محمد کو آواز دیا محمد پیچھے ہو جاؤ. قاسم کو آواز دیا
जिंदगी भर ये कह के रोता रहा। मुझे ख्वाब में सकीना याद आती है, सकीना मुझे आके ख्वाब में कहती है, ए भैया मुझे जालिम के ताजियाने से बचा लो, ए भैया मुझे ख्वाब में भी जालिम आता है, ताजियाने कब्र में भी गया है। आज मेरा मजनून इमाम पहुंच गया है मदीने, सुगरा को पुरसा दे दीजिएगा, सुगरा इंतजार कर रही है सकीना का। सकीना लौट के नहीं आई, सुगरा देखती रही, ए अम्मा मेरी बहन को कहाँ छोड़ दे। एक सूरे फातिहा साथ में 3 बार कुल अल्लाह और सलात के तोहफे के साथ नाम बताएंगे आप। नाम जो बताया है पहले पढ़ दें। शफात बानो बिनते शौकत हुसैन।